رسول اپنے ساتھی کو ڈھونڈ رہے ہیں، رات میں جو میرے ساتھ تھے وہ کہاں ہے؟ خدا کی قسم جب دیکھا گیا ان کے جسم کو اسی حالت میں پایا گیا، ٹکڑے ٹکڑے آنکھ کان سب نکلے ہوئے ہیں۔ دعا ایسی خوشی خوشی ہوتی تھی نا، اللہ ہم کیا سمجھتے اس کو بلا، اللہ ہم اپنی موت کو بلا سمجھ رہے ہیں۔ امام حسین کا جب یہ حال ہم سن رہے ہیں، ارے بہت برا ہوا، تم تو برا سمجھ لو، برا سمجھنا بھی چاہیے، لیکن امام حسین اس کو کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں، وہ نظریے سے تو دیکھو کم سے کم، اور اپنی موت کو کم سے کم اچھا سمجھنا، اس کی تیاری کرنا، وہ ہے امام حسین کی قربانیاں میاں، اللہ اللہ اس کے لیے ہم نے تیار رہنا۔ امام حسین کربلا کے میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ جنگ کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں، آج امن کی حالت میں ہم لوگ نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، اللہ اللہ بہت تعجب کی بات ہے میاں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ جو موقع فراہم کیا ہوا ہے، ایک ایک صحابہ کی کیفیت اگر ہم سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ صحابہ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے، بھوک کو نعمت سمجھتے تھے، بھوک کو ہم لوگ پریشانی، بلا، آزمائش سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ بھوک کو خوشی سے قبول کرتے تھے میاں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن چولہے نہیں سلگتے تھے، اللہ اللہ بھوکے ہیں رسول پاک، اور سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب صفہ، کیا بولا جا رہا ہے؟ اصحاب صفہ، مدینہ طیبہ۔ کسی نے اونٹنی کا دودھ لا کر دیا، ایک لوٹا بھر کے، یا رسول اللہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، سرکار کئی دن سے بھوکے ہیں، کسی نے دودھ لا کر دیا، یا رسول اللہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، میرے آقا صحابہ کو پلا رہے ہیں، پیو۔ ہائے 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 ہائے، خود نہیں پی رہے، امہات المومنین کے لیے نہیں بھیج رہے ہیں، بھوک کو نعمت سمجھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ رکھے ہوئے، افطار کا وقت آیا، روٹی لے کر بیٹھے، نفل روزہ ہے، انتظار ہو رہا ہے غروب آفتاب کا، سورج ڈوبنے والا ہے، اتنے میں ایک سائل آ گیا، میں بہت بھوکا ہوں، میری مدد کرو، مجھ کو کھانا کھلاؤ، اے رسول پاک کے گھر والے، گھرانے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ہی روٹی ہے، منع کر سکتے تھے، آدھی دے سکتے تھے، نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پوری روٹی اٹھا کر دے دی۔ فاطمہ زہرا ساتھ میں بیٹھے، ان کے پاس بھی ایک روٹی، ان کا بھی نفل روزہ ہے، آدھی دے سکتے تھے، آدھی کھا سکتے تھے، نہیں، پوری روٹی اٹھا کر دے دیے۔ وہ لوگ بھوک کو نعمت سمجھتے تھے میاں، ہم لوگ صرف کھانے کو نعمت سمجھتے ہیں، یہ مسئلہ آ گیا۔ وہ لوگ موت کو بھی اللہ کا انعام سمجھتے تھے، ہم لوگ صرف زندگی کو انعام سمجھ رہے ہیں، اللہ اللہ۔ وہ لوگ بیماری کو نعمت سمجھتے تھے، صرف صحت کو نعمت نہیں سمجھتے تھے، ہم لوگ صرف صحت کو نعمت سمجھتے ہیں، ہم لوگ صرف صحت کو پسند کرتے ہیں، بیماری دینے والا اللہ ہم کو پسند نہیں ہے، یہ حقیقت ہے ہماری۔ حضرات نماز پڑھ کے بھی کیا ملا، کیا فائدہ ہوا؟ بیمار ہوں، میرے گھر میں سب بیمار ہے، کئی لوگوں کے الفاظ ہے یہ کانوں سے سنا ہوں میں، میرے پاس کئی لوگ آتے رہتے ہیں، حضرت نماز پڑھ کر کیا ملا؟ ایک مسلمان نوجوان آج انٹرویو کو جاتا ہے، رو رو کر باہر نکلتا ہے، کیا ہوا رے بابا، کیوں اتنا چہرہ اکھڑا ہوا ہے؟ حضرت نوکری نہیں ملی۔ اچھی بات ہے، کیوں نہیں ملی؟ حضرت کیونکہ میرے ساتھ مسلمان کا نام لکھا ہے، میں مسلمان ہوں، اللہ اس لیے نوکری نہیں ملی۔ خوشی سے بول رہا ہے، میں مسلمان بھی دیکھے تو گراہک نہیں چڑھ رہے ہیں، اللہ 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 اللہ، میں مسلمان ہوں، گراہک نہیں چڑھ رہے ہیں۔ رکشے والے بول رہے، پیسنجر بیٹھا، دیکھا داڑھی ٹوپی ہے، مولانا اتر کے چلا گیا، داڑھی ٹوپی، مسلمان ہوں میں، پیسنجر اتر کر چلا گیا، کس کو خوشی؟
ارے مسلمان بولے تو کتنی خوشی ہونا تھا، کتنی خوشی ہونا تھا. آئے اللہ تیرا احسان ہے، یہ پیسنجر اتر گیا، میرا یقین ہے تو فرشتوں کو نازل فرمائے گا، وہ پیسنجر بن کے میرے جو ہے رکشے میں بیٹھیں گے. کیا خوشی ہوگی. اللہ اللہ، آئے اللہ تیرا احسان ہے، تو نے مسلمان بنایا، یہ لوگوں کی غلامی سے، نوکری سے بچا دیا مجھ کو. میں رسول پاک کا غلام ہوں، امام حسین کا غلام ہوں. میں فخر ہوا، ناز ہوا. اللہ اللہ اللہ، نوکری مل رہی ہے، خوشی ہو رہی ہے. آپ کو نوکری تو دی جائے گی، نماز نہیں پڑھ سکے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، جمعہ پڑھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. جمعہ بھی پڑھنے کا موقع نہیں، کوئی بات نہیں، میں توبہ استغفار کر لوں گا. لاک ڈاؤن میں مولانا لوگ بتا دیے جمعہ نہیں پڑھے تو بھی کچھ نہیں ہوتا. اللہ 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 اللہ، یہ مسلمان، ہاں یہ مسلمان. اللہ اللہ، نوکری کو لات مارنا تھا وہ مسلمان، کہاں ہے وہ مسلمان. آپ کو داڑھی نکالنی پڑے گی، نوکری چاہیے تو دوسرے دن کلین شو. یہ مسلمان، یہ امام حسین کے نام لیوا چاہنے والے. اللہ 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 اللہ، میرے امام حسین تو کمپرومائز نہیں کرے، نو کمپرومائز بول دیا، نو کمپرومائز. کیا بولا یزید؟ بیعت کر لو، جو بولو، وہاں کی سلطنت گورنری تمہارے کو، جتنی دولت بولو تمہارے کو نہیں چاہیے. ہاں داڑھی نکال دو، جو نوکری بولے تمہارے کو، جو پوسٹ بولے، جو تنخواہ بولے، اوکے یس سر. اللہ اللہ، یہ حسینی، یہ حسین والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارا رزق آسمانوں سے اتارتا ہے. عزت والی رزق کھاؤ، عزت والی. نمازوں کو چھوڑ کر کھانا یہ عزت والی رزق ہرگز نہیں ہے. کافر، مشرک، فاسق، فاجر کے سامنے ذلیل ہو کر کھانا یہ عزت والی رزق نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. عزت والی رزق صحابہ کھا کے بتا، تابعین، تبع تابعین، ہمارے علماء کھا کر بتا رہے ہیں وہ عزت والی رزق. اللہ اللہ اللہ، موقع فراہم کیا ہوا ہے. امام حسین وہ بہترین عنوان کربلا کے میدان میں ہم کو سکھا رہے ہیں. یاد رکھو، پھر دوہرا رہا ہوں، میں 15 منٹ میں اپنی باتوں کو روکنے والا ہوں. خلاصہ کلام، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے. ایک آزمائی جائے گی، دوسری گئی، تیسری آتی رہے گی. کیا کرنا؟ آزمائش سے کھیلنا سیکھنا. اور ہم کو آزمانے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، پاک پروردگار ہے. اور وہ پاک پروردگار کون ہے؟ قرآن کہتا ہے ہوا مولانا، وہ تیرا دوست ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے فرمائے، اگر تمہارا مقدر تمہاری ماں لکھتی، بتاؤ کیسا لکھتی. اگر تمہارا مقدر تمہاری ماں لکھتی، بتاؤ کیسا لکھتی. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ بہت اچھا لکھتی. کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں. بے شک ہماری ماں ہم سے ایسی محبت کرتی ہے، یہ بات الگ ہے، ہم ان کا بہت دل دکھا دیتے ہیں. بڑے ہونے کے بعد، شادی ہو جانے کے بعد، ہم سب سے زیادہ دل اگر کسی کا دکھاتے ہیں، ماں باپ کا دکھاتے ہیں. کمانے جب لگتے ہیں، ماں باپ کا دل دکھاتے ہیں. حالانکہ وہ بہترین موقع ہے ماں باپ کی خدمت کرنے کا، ماں باپ کی دعائیں لینے کا. لیکن وہی وقت ہمارے پیر اکھڑ جاتے ہیں، پیر پھسل جاتے ہیں. اللہ ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں، تمہاری ماں اگر تمہارا مقدر لکھتی کیسا لکھتی؟ صحابہ خدا کی قسم، ہم بھی اپنا جائزہ لے لینا. صرف صحابہ کے حد تک کیوں، ہم بھی تو ماں رکھتے ہیں نا. اللہ 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 اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کے عمر کو دراز فرمائے. جو جدا ہو چکی اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری ماں تو بہترین مقدر لکھتی، نہ بیماری نہ پریشانی کچھ بھی نہیں. میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے آقا فرماتے جانتے ہو تمہارا مقدر کس نے لکھا ہے؟ جو تم سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ اللہ، اچھے سے سبحان اللہ بولو، سمجھ کر بولنا. پھر 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ جب یہ لکھا ہوا ہے تو پھر پریشان کیوں ہیں ہم؟ پریشان کیوں ہیں ہم؟ تم نے پریشانی کی حقیقت کو سمجھے نہیں.
नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला परेशानी डालता है, परेशानी अकेली नहीं आती, अल्लाह ताला खुद भी बंदे के साथ आ जाता है। इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रास्ते से जा रहे हैं, मुरीदीन शागिर्द साथ में है। एक नौजवान आया हसद करने वाला, हसद करने वाले उस ज़माने में भी थे, हर ज़माने में होते हैं। क्या करा उसने, इमाम आज़म को चौराहे पर तमाचा मार दिया गाल पे। अल्लाह 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 अल्लाह, अच्छा समझो अपनी ही बस्ती, अपने ही लोग शागिर्द मुरीदीन साथ में है, तमाचा मार दिया, क्या हालत होना। अगर हमारे को कोई मारे अपनी ही गली में, अपनी ही बस्ती में, तो क्या करते, उसको छोड़ दे। अल्लाह अल्लाह, छोड़ते, बहुत मारते उसको, हाँ सब लोग मारते वो अलग। इमाम आज़म क्या बोले मालूम, उसका हाथ पकड़ लिए, लोगों को रोक दे, कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसको कोई मारेगा नहीं। हाथ पकड़ कर क्या फरमाए जानते हो, अगर अल्लाह अपने फजल से मुझको जन्नत दिया, अगर अल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा ऐसा भी नहीं बोल रहे आप, नेकोकार मुत्तकी इमाम, अल्लाह अल्लाह, नेस्ती का आलम देखो कैसा है। अगर अल्लाह अपने फजल से मुझको जन्नत दे दिया, मैं तुझको वादा करता हूँ तुझको लिए बगैर जन्नत में नहीं जाऊँगा। अरे सुभान अल्लाह, अच्छे से बोलो। किसको बोल रहे हैं, मारने वाले को, मारने वाले को बदवा देना था, दुआ दे रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, क्या बोल रहे, मैं तुझको जन्नत में लेके जाऊँगा, क्या प्यारी दुआ, क्या बेहतरीन दुआ है। बेचारा शर्मिंदा होकर चला गया। मुरीदीन जो थे साथ में, शागिर्द जो थे साथ में, बड़े बड़े उलमा शागिर्द है आपके, हज़रत ये बात समझ में नहीं आई, उसने मारा और आप उसको ऐसी दुआ दे रहे कि मैं तुझको साथ में जन्नत में लेके जाऊंगा। कहने लगे जब उसने मारा